سلام پاکستان، سلام زندگی پاکستان۔ رنگ نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں بلال حیدر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ منڈی احمد آباد مرزا احمد مرحوم کے دونوں بیٹے اپنی روایتی عوامی خدمت کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اپنے شہر کے غریب باسیوں کی خدمت کرنے کے لیے کوشاں۔ آج 27 فروری بروز جمعۃ المبارک محکمہ ریلوے نے گرینڈ آپریشن کر کے ریلوے زمین پر بنے لوگوں کے گھروں اور دکانوں کو گرانا تھا، مگر سابق صوبائی وزیر مرزا علی رضا بیگ اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منصور احمد خان وٹو ہونے والا گرینڈ آپریشن ختم کروا دیا۔ مرزا علی رضا بیگ نے اپنے غریب شہریوں کا مقدمہ خود جا کر ہر سطح پر لڑنے کا یقین کروایا اور کامیاب ہو گئے، اور لوگوں کے کام آنا اور ان کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھ کر حل کرنے کی کوشش ہی کرنا ہی عوامی لیڈر کی پہچان ہے۔ اکھاڑا تھانہ گوگیرا پولیس کی کارروائی ڈکیتی رازدانی کی سنگین وارداتوں میں ملوث خطرناک 4 رکنی بین الاضلاعی ڈکیت گینگ گرفتار۔ ملزمان اسلحہ کے طور پر ڈکیتی، رازدانی اور چوری جیسے سنگین جرائم کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان سے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ، 5 موٹر سائیکلیں، 1 عدد رکشہ، 8 راس مویشی، 10 عدد موبائل فونز اور نقدی رقم تقریباً 10 لاکھ روپے برآمد کی گئی۔ 20 لاکھ سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش ضلع پاکپتن اور ساہیوال میں بھی وارداتیں کرنے کا اعتراف کیا۔ منڈی احمد آباد جشن ولادت علی شیر خدا علیہ السلام بامقام سید ناظم علی شاہ نقوی مرحوم منڈی احمد آباد میں نہایت ہی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ سید اظہار حسین نقوی اور سید عمران اعجاز نقوی کی جانب سے ریلی کی شکل میں جشن مولود کعبہ میں شرکت۔ دنیا بھر کی طرح منڈی احمد آباد میں بھی جشن ولادت باسعادت 13 رجب المرجب حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ڈیرہ سید ناظم علی شاہ مرحوم منڈی احمد آباد میں انعقاد پذیر ہوا۔ شامل کرتے ہیں گوجرا شہر سے ہمارے اینکر پرسن رانا عتیق الرحمان خان کی تفصیلات کے مطابق آستانہ عالیہ لاسانی ٹاؤن گوجرا پر جشن ولادت مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی یاد میں محفل پاک کا انعقاد، جس کی صدارت امیر تنظیم مشائخ عزائم پاکستان صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار کے خلیفہ مجاز پیر احسان الحق ساجد نقشبندی نے کی۔ اس موقع پر مہمانی خصوصی بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب پروفیسر ادریس چوہان اور مہمان اعزاز طریقہ کاروان امن پاکستان کے چیئرمین مرزا عتیق الرحمان بیگ نے شرکت کی۔ محفل پاک میں پروفیسر ادریس چوہان نے شاعرانہ انداز میں شان مولا علی علیہ السلام پر روشنی ڈالی، اور اس کے بعد ثناخان مصطفیٰ جناب صاحبزادہ محمد صدیق احسان نقشبندی، نوازش الہی نقشبندی، جاوید نقشبندی، شہزاد نقشبندی، نسیم انجم نقشبندی، عمر شریف چشتی اور فرق سلطان نے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ سرکار کی شان میں کلام پیش کیے۔ حیدرآباد گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 16 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 373 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد 268 تک جا پہنچی۔ کورونا وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 750 تک جا پہنچی۔ مثبت آنے والے مریضوں کی شرح 4% تک ریکارڈ کی گئی۔ اب تک رپورٹ ہونے والے مریضوں کی تعداد 11,628 تک جا پہنچی۔ مرید کے گنواہی گاؤں سہول میں رات گئے کبوتروں کا جال ٹھیک کرتے 2 افراد کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت شہباز اور عثمان کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمی نوجوانوں کی شناخت شہباز کے نام سے ہوئی، اور تینوں افراد رات گئے اپنے گھر کی چھت پر کبوتروں کا جال ٹھیک کر رہے تھے کہ اچانک پاس سے گزرتی ہوئی بجلی کی 11 kV تاروں سے جا ٹکرانے کی وجہ سے نیچے میں شہباز اور عثمان موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ زخمی ہونے والے شخص شہزاد کو فوری طور پر نارنگ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ نمائندہ پاکستان رنگ نیوز کے مطابق خبر شامل کرتے ہیں پاکپتن سے ڈپٹی کمشنر پاکپتن احمد کمال مان صاحب اور AC عارف والا میڈم علیزہ ریحان صاحبہ، تحصیلدار مہر محمد اقبال سنپال صاحب، شفیق شاہین صاحب اور محکمہ انہار کے حکام کے ساتھ نمبردار اتحاد کے وفد کی میاں محمد اختر خان بلوچ کی سربراہی میں ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میں پھل صفائی، خود ساختہ مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور دیگر عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے طریقہ کار تبادلہ خیال کیا گیا۔
ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم کے موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ فخر ہڑپا نٹر لیڈر محترمہ عائشہ ارشد خان لودھی صاحبہ، جنرل سیکرٹری لیڈر لیڈیز ونگ یوتھ ونگ اور مسلم لیگ نون پنجاب نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں لودھی کے ویژن کو لے کر چل رہی ہوں، اور جس طرح لودھی صاحب نے اپنے حلقہ کی عوام کی خدمت کی، میں بھی لودھی صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ عوام کے حلقوں کی جانب سے جنگ جاری رکھوں گی، اور میرا ایمان عوامی خدمت ہے، سیاست بھی عبادت کی نیت سے کرتی ہوں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کونسلر اور چیئرمین اور معززین علاقہ سے خطاب کیا۔ نیو ڈپٹی کمشنر محمد ریاض اور سیاسی شخصیت چودھری مسعود اقبال نے TH2 ہاسپٹل چنوٹ میں سروس ایریا کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر MS ڈاکٹر محمد عاصم اور دیگر بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ریاض نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ مخیر حضرات کے تعاون سے تیار ہونے والے اس سروس ایریا میں TH2 ہاسپٹل میں آئے مریضوں کے لواحقین کو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے کچن سے باعزت طریقے سے 2 ٹائم فری اور معیاری کھانا کھلایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ سیلانی کچن سے روزانہ ضلع کی تینوں تحصیلوں میں بنائے گئے لنگر خانوں اور پناہ گاہوں میں 3000 افراد کو معیاری کھانا فری کھلایا جائے گا۔ عوامی پریس کلب ضلع جعفر آباد بلوچستان الطاف حسین عمرانی نائل چیف آفیسر ڈیرہ العیار کی باعث میں بازار نالیوں کا گندا پانی جمع ہونے کے سبب ریڑھی بان اور دیگر کاروباری لوگ سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ لاہور پولیس کا منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ، کاہنہ پولیس کی کارروائی، سابقہ ریکارڈ یافتہ شراب فروش توقیر گرفتار، ملزم کے قبضہ سے شراب کی 40 بوتلیں بھی برآمد، ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، مزید تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ SP بادل ٹاؤن دوست محمد کی کاہنہ پولیس کو شاباش، منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہو کر کارروائیاں کی جائیں گی۔ حیدرآباد تلک شاڑی کی جانب سے جشن مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام 13 رجب دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ انجمن حیدری کے صدر سید رضا ایرانی کے صاحبزادے سید فراز رضا اور MQM پاکستان کے رہنما راشد خلجی بھائی نے کیک کاٹا اور آتش بازی کا خوبصورت انداز میں مظاہرہ کیا گیا، جبکہ علاقہ کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آباد میں دردناک واقعہ، ہندو نوجوان منیش کمار کو گولی لگ گئی، گولی مار کر قتل کر دیا گیا اور بوری بند لاش کو جلا دیا گیا۔ واقعے میں ملوث جوابداروں کو فوری گرفتار کیا جائے، اہل خانہ کا احتجاج۔ عوامی پریس کلب اوسا محمد بیورو چیف الطاف حسین عمرانی کی رپورٹ کے مطابق علی شیر شہوان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ قربان کالونی ایک ایسا محلہ ہے جس کی آبادی پورے شہر سے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسائلستان بن چکا ہے۔ سیوریج کا پانی یہاں کے باسیوں کے لیے گھروں میں داخل ہو چکا، مختلف بیماریاں پھیلنے کا سبب بننے لگا، اور آخر یہاں کے لوگوں کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ حیدرآباد ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل حیدرآباد میں 2 روزہ مفت آنکھوں کے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حیدرآباد اور حیدرآباد لائنز کلب کے مشترکہ تعاون سے 2 روزہ مفت آنکھوں کے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ کا افتتاح SSP حیدرآباد عبدالسلام شیخ صاحب نے کیا۔ اس موقع پر آپ کے ساتھ SP ہیڈ کوارٹر انیل حیدر منہاس اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ حیدرآباد SP ہیڈ کوارٹر انیل حیدر کا قدم گاہ مولا علی علیہ السلام کا دورہ۔ SP ہیڈ کوارٹر انیل حیدر منہاس نے جشن مولود کعبہ کے موقع پر قدم گاہ مولا علی علیہ السلام کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سیکیورٹی پر مامور افسران اور جوانوں کو SP حیدرآباد کے احکامات کے مطابق سیکیورٹی انتظامات کو انتہائی سخت اور مؤثر بنانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ بٹگرام قائد ملت اسلامیہ اور سربراہ PTM مولانا فضل الرحمان کا دورہ۔ تھاکوٹ بٹگرام مولانا فضل الرحمان نے سابق وفاقی وزیر الحاج عالم سیب خان تھاکوٹ مرحوم کی وفات پر ان کے بیٹوں بخت نواز خان اور محمد نواز خان اور بھائیوں سے تعزیت کی۔ تھاکوٹ آئے اور اس موقع پر سابقہ MPA شاہ حسین خان علائی JUI مانسیرہ کے جنرل سیکرٹری مولانا ناصر محمود خان JUI کے رہنما اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ SP صدر زون کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں کی ہدایت پر تھانہ کرنول اور رمنا پولیس کی کارروائیاں جاری۔ جڑواں شہروں میں منشیات سپلائی کرنے والے سمیت کار چوری کی وارداتوں میں بھی ملوث مرکزی ملزم گرفتار۔
गिरफ्तार बदनामी से मारा मंशा सप्लायर अब्दुल रशीद के कब्जा से 16,000 ग्राम चरस बरामद की गई, जबकि कार चोरी मरकजी मुलजिम अब्बास से इस्लामाबाद से चोरी शुदा टोयोटा करोला कार मालियती 15 लाख की बरामद हुई। उस्मान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात भी दर्ज किए गए। बिहाड़ी के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जनाब एजाज कुरैशी साहब, ओनर एजाज कुरैशी पब्लिशर्स, उर्दू बाजार लाहौर, प्रिंसिपल रिटायर्ड प्रोफेसर चौधरी अब्दुल गफूर गफारी अराइन साहब के पास तानेबाल टाउन बिहाड़ी तशरीफ आवरी हुई और प्रोफेसर चौधरी अब्दुल गफूर साहब की शायाशुदा 14 अदद कुतब और गैर शायाशुदा 8 अदद कुतब में बहुत गहरी दिलचस्पी जाहिर फरमाई और इंतहाई खुशी का इजहार फरमाया और कहा कि प्रोफेसर चौधरी अब्दुल गफूर साहब की वजह से पाकिस्तान खसूसन बिहाड़ी का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। इसकी वजह से आपकी कुतब हैं और खास तौर पर कुरान मजीद के उर्दू अंग्रेजी तर्जमे और लास्ट होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और आखिर खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंग्रेजी जुबान में तकारीर, मज़ामीन, मुबाहिसों की किताबें भी लिखी गईं। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान रंग न्यूज़।